بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 15 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا. آج آپ کے ساتھ کچھ مزید معلومات شیئر کریں گے، خبریں شیئر کریں گے، اور یہ خبریں ہمارے لیے ایک لحاظ سے اچھی بھی ہیں اور ایک لحاظ سے ان میں اچھائی نہیں بھی ہے. اور اچھا کس لیے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور اس میں برائی کیا ہے اور جس میں مایوسی کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا. جناب گلگت بلتستان میں آج الیکشن ہے اور گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں. آج پولنگ ہے اور گلگت بلتستان کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، پاکستان مسلم لیگ کاف اور دیگر جو ہیں وہ ہے وحدت المسلمین، یہ جماعتیں حصہ لے رہی ہیں انتخابات میں. 24 سیٹیں ہیں ٹوٹل، لیکن ایک امیدوار کی ڈیتھ کی وجہ سے جو رزلٹ ہے وہ روک دیا گیا، یعنی کہ الیکشن روک دیا گیا ہے، جبکہ 23 سیٹوں پہ آج ووٹنگ ہو رہی ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق گلگت بلتستان میں جو سچویشن ہے جناب، اس میں جو ایک سروے کیا گیا ہے اور جو گیلپ سروے بھی آ چکا ہے اور پلس کا سروے بھی آ چکا ہے، اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے ہیں ان کے مطابق گلگت بلتستان کے نتائج جو ہیں وہ شاید کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اکثریت حاصل نہ کر سکے کہ وہ تنہا حکومت سازی کی طرف جا سکے. اس بات کے اندازہ تو اب تک ہو چکا ہے، کیونکہ تمام جماعتیں موجود ہیں میدان میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ 5 سال حکومت رہی، ان کے وزیر اعلیٰ رہے، اور پھر مسلم لیگ نواز کی 5 سال حکومت رہی، اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں. تو بالعموم جو ایک کانسیپٹ ہے اور وہ ایک سائیکی بھی ہے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ جس کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے کم و بیش اس دوران جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے وہ اگر اسلام آباد میں ہے یا جہاں جہاں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ ضمنی الیکشن میں بھی انہی جماعتوں کے موسٹلی لوگ جیتتے ہیں. اور اگر بلدیاتی الیکشن وفاقی حکومت کی یا صوبائی حکومت کی نگرانی میں ہوں تو ان صوبوں میں بھی وہی جماعتیں بلدیاتی الیکشن بھی جیتتی ہیں جن کی حکومت ہو، وفاق میں ہو یا صوبوں میں ہو. اسی طریقے سے یہ بھی ایک جب سے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ جس کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے بالعموم آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اسی کی حکومت ہی ہوتی ہے. یہ پچھلے کئی دہائیوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی مرکز میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے تو آزاد جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی ہی حکومت ہوگی، کیونکہ راجہ فاروق حیدر ہمارے سامنے موجود ہیں. اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں وہ مسلم لیگ نواز کی ہے. گلگت بلتستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اس وقت. اور اسی طریقے سے جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو سچویشن بالکل دوسری تھی. آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور گلگت بلتستان میں بھی. اب یہی تاثر، یہی دیکھا جا رہا ہے ٹرینڈ. لیکن چونکہ اس دفعہ الیکشن بھاری بھرکم ہو گئے ہیں گلگت بلتستان کے خاص طور پہ، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اور مرکزی قیادت وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی اور زبردست ایک رن پڑا ہوا ہے. تو جو سروے ہے اس کے اکارڈنگلی مخلوط ریزلٹس آئیں گے وہاں پہ، اور کوئی بھی سیاسی جماعت شاید سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے اور اس کو حکومت سازی کے لیے کسی اور جماعت کی طرف جانا پڑے. اور ایک محدود اندازے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نمبر 1 پہ رہے گی، اس کو 10 سے 12 سیٹیں مل سکتی ہیں. اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اس کو 6 سے 8 سیٹیں مل سکتی ہیں. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز ہے، اس کو کوئی 2 سے 3 سیٹیں ہیں. اور اسی طریقے سے JUI اس کی بھی 1 سے 2 سیٹیں ہیں، اور وحدت المسلمین اس کی بھی 1 سے 2 سیٹیں ہیں، اور مسلم لیگ کاف اس کی بھی 1 سے 2 سیٹیں ہیں. اس طریقے سے یہ مکسچر سا رزلٹ آ رہا ہے. اور اب تک یہی اندازہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 1 آدھ سیٹ لے جائیں گے، وحدت المسلمین 1 آدھ سیٹ لے جائے گی، اور لیکن جو میجر چنک ہے وہ جائے گا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو.
اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جناب نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب جو اگلی خبر ہے وہ ہے جناب خبر انڈیا کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل کچھ چیزیں بتائی تھیں۔ اب ذرا مزید اعداد و شمار کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی بھیانک قسم کے ہیں انڈیا کے بارے میں، کہ واقعتاً ایک ریاست اگر کوئی دہشت گرد ہے اس وقت تو وہ انڈیا اس معیار پہ پورا اترتی ہے۔ اور یہ صرف ہماری رپورٹ نہیں ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری جو ISI IB ان کی رپورٹس نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کی جو رپورٹس ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں، خواہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، خواہ وہ جینوسائڈ کا معاملہ ہو، یعنی کہ نسل کشی، اقلیتوں کی نسل کشی، وہ بھی انڈیا میں ہو رہی ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انڈیا میں ہو رہی ہیں، غیر انسانی سلوک انڈیا میں ہو رہے ہیں، اور ریاستی دہشت گردی، ریاست کی سرپرستی میں جو ایک کہنا چاہیے کہ واقعتاً انتہا پسندی، دہشت گردی اور مذہبی جنونیت اگر ہے تو وہ انڈیا میں موجود ہے۔ پھر دہشت گرد تنظیموں کو تربیت دی جا رہی ہے تو انڈیا میں دی جا رہی ہے، فائنینسنگ کی جا رہی ہے وہ بھی انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اب ایک اعداد و شمار جو ایک باقاعدہ طور پہ ایک بکلٹ کی صورت میں ایک بھاری بھرکم ڈوزیٹ تیار کیا گیا ہے، ایک کتابچہ تیار کیا گیا ہے، جس میں پاکستان نے جناب اس میں آڈیو ریکارڈ لگائے ہیں جناب، کچھ آڈیو ریکارڈنگ ہے جو انڈیا کے را آفیسرز ٹیررسٹوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ افغانستان میں کر رہے ہیں، افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کچھ جو ویپنز ہتھیار جو ہیں وہ ٹریننگ کی تصاویر، ٹریننگ کی فوٹیج، اسی طریقے سے مزید جو چیزیں ہیں وہ ہیں منی ٹریل جو کہ دہشت گرد تنظیموں کو پرووائڈ کی گئی انڈیا کی طرف سے، انڈین را کی طرف سے، اس کے ثبوت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ ایک بھاری بھرکم ضخیم بکلٹ ہے، کتابچہ ہے، وہ ترتیب دیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سفارت خانوں کو اب دیا جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں جناب یہ ہے کہ کراس بارڈر دہشت گردی میں انڈیا ایک بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، اور پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے اپنا ایک الگ ونگ اس نے قائم کر دیا ہے۔ اب تک جی 19,130 دہشت گردی کے حملے پاکستان پہ ہوئے، اور 126 ارب کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو چکا ہے، اور 83,000 ہمارے شہادتیں ہوئیں پاکستان میں ان دہشت گردی کے واقعات میں، جو کہ 19,130 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ اور اس میں اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ انڈیا کو ہم کیوں نہ ایک دہشت گرد ریاست کہنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہتھیار جو کہ دہشت گردوں کو ہتھیار دیے گئے، اکوپمنٹس دیے گئے، اس کی ڈیٹیل اور اس کے انمٹ ثبوت، ناقابل تردید شواہد جسے کہتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اور اس میں صرف یہی نہیں بلکہ را نے آپریشنل ایکٹیویٹیز میں بھی سپورٹ کیا، اور ان کے آپریٹرز تو ہیں ہی ہیں، اور بلکہ آپریشنل ایکٹیویٹیز دہشت گردی کی اس میں وہ ثبوت دے رہے ہیں۔ IEDs جو کہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جناب، وہ دے رہے ہیں، اور یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ دے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان کے کمانڈرز کو، تحریک طالبان پاکستان جو کہ کالعدم ہے اور ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو دیے جا رہے ہیں۔ پھر وزیرستان میں جو انتہا پسند ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ثبوت ہیں۔ پھر الطاف حسین گروپ پہلے لندن میں ان کو فائنانس کیا جاتا تھا، اب جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کا پھر یہ سب کچھ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ساتھ ہی ساتھ جو سی پیک ہے، گیم چینجر جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس خطے میں نہیں بلکہ 71 ملکوں تک پھیلے گا سی پیک، جس کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتا ہے۔ چائنا کا یہ بنیادی طور پہ ایک اقتصادی راہداری ہے، عالمی اقتصادی راہداری۔ اس میں اب سی پیک جس میں پاکستان اور چائنا شامل ہیں، اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے انڈیا نے کیا کیا ہے؟ اس میں انڈیا نے جناب
ابتدائی طور پہ ایک سیل بنایا ہے، باقاعدہ ایک الگ ونگ بنایا ہے، اور جس کا مقصد ہے کہ سی پیک جو ہے گیم چینجر جس کو کہتے ہیں، یہ اس کو سبوٹاج کیا جائے، اور اس کے لیے را ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یہ سب کچھ کام کر رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے جس کا مقصد ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے، اور یہ را ہیڈ کوارٹر میں، اور اس میں اس کو براہ راست پرائم منسٹر مودی دیکھتے ہیں، اور اس کے نیچے را چیف ہیں، وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں جناب، ایک اسپیشل سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے، اور پھر جوائنٹ سیکرٹری 1 اور جوائنٹ سیکرٹری 2 اور جوائنٹ سیکرٹری 3، یہ پورے کا پورا ایک سیکرٹریٹ بنایا گیا ہے انڈیا میں، اور جو کہ مودی کے زیر سرپرستی کام کر رہا ہے براہ راست۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلی جو بات ہے وہ ہے جناب، انڈیا جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے ایک تو اس خاص طور پہ ہمارے علاقے میں ایک تو قوم پرستوں کو اور ایک دہشت گردوں کو، ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور انگیج کر کے وہ چاہتا کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام نہ ہو، کوئی خوشحالی نہ آئے۔ پھر اس میں ہے کہ نا انڈین انٹیلیجنس آفیسر ہیں کرنل راجیش، یہ خاص طور پہ امپلائڈ کیے گئے ہیں انڈین ایمبیسی افغانستان میں، وہ وہاں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں۔ میٹنگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ BLA کے ساتھ کر رہے ہیں، BLF کے ساتھ کر رہے ہیں، BRA کے ساتھ کر رہے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، لبریشن فرنٹ ہے، اور یہ دہشت گرد جو کہ ہمارے ہاں کالعدم بھی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو کر رہے ہیں، جو کہ جن کا مقصد ہے افواج پاکستان کو نشانہ بنانا، ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کام کیا جا رہا ہے جناب، جو چیزیں ہم نے تیار کی ہیں، یعنی کہ پاکستان نے تیار کی ہیں اور بہت جلد حوالے کی جائیں گی، اس میں انڈین داعش ایک بنائی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، اب انڈین داعش بنایا گیا ہے، اس میں 30 انڈین ہیں، داعش کیا کہنا چاہیے جنگجو ملیٹنٹس کے، اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ ان کے ذمے کام ہے جناب کہ انڈیا کسی بھی طریقے سے یہ داعش جو ہے، انڈین ملیٹنٹس جو داعش کے لوگ ہیں، ان کے ذمے کام کیا ہے؟ ان کے ذمے ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ خاص طور پہ اور پاک ایران بارڈر پہ یہ نیا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں، نئے ٹھکانے بنانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اگلی بات جناب ایک اور چیز بھی ہے، ایک اس میں ایک بات میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو سیکریٹریٹ قائم کیا ہے، اس میں ابتدائی طور پہ $500 ملین جو ہے اس کا بجٹ ابتدائی طور پہ رکھا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے جو وہاں پہ دوست ہیں، جو ویل وشر ہیں پاکستان کے، اور خاص طور پہ انڈیا کے بھی وہ ویل وشر ہیں، کیونکہ انڈیا کے جو عوام ہیں وہ عرب سے زیادہ کا ملک ہے، اور میں ایک بات بتا دوں کہ انڈیا میں بہت سارے میجورٹی جو ہے وہ پرامن لوگوں کی ہے، اور انڈیا کے اندر بھی جو لوگ ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، انڈین آرمی میں موجود ہیں، انڈین سول بیوروکریسی میں موجود ہیں، وہ بھی میجورٹی جو ہے خاص طور پہ سکھ، مسلمان، عیسائی، اور جو انتہا پسند ہندو نہیں ہیں، جو BJP اور RSS کا نظریہ لے کے نہیں چلنا چاہتے، جو اعتدال پسند ہیں، وہ میجورٹی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ یہ کھیل کھیلا جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ سی پیک کا حصہ بنا جائے، وہ اقتصادی راہداری کا حصہ بننا چاہتی ہے، وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بننا چاہتی ہے، وہ امریکہ کا ٹول نہیں بننا چاہتی۔ ان کا بھی پریشر موجود ہے، اور شاید وہی لوگ ہیں جو یہ سارے پیپرز جو ہیں، ساری معلومات جو ہیں وہ ہمیں بھی دے رہے ہیں اور چائنا کو بھی دے رہے ہیں کہ یہ ان کے پلان ہیں، مودی سرکار کے، BJP کے، اجیت ڈوول کے، تو اگر ان کو آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، اور اگر آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں تو یہ ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ ثبوت ہمیں وہیں سے مل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ویل وشر ہیں وہ دے رہے ہیں،
اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں ہمارے اداروں کے پاس. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ ایک تیار کیے گئے ہیں، ڈوزیر تیار کیے گئے ہیں، جو کہ بہت جلد تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو دیے جائیں گے، اور عالمی فورمز جہاں جہاں ہیں جو ہیں وہاں پہ پہنچائے جائیں گے، اور ہر فورم پہ یہ پیش کیے جائیں گے، اور ایک کیا کہنا چاہیے اعلیٰ سطح پہ پیش کیے جائیں گے. یہ صرف میڈیا کی زینت نہیں بنیں گے. پھر اسی طریقے سے جناب ایک اور ہے جناب، اور وہ ہے کہ بلوچستان میں بتا چکا ہوں. اور پھر ایک کمیشن ہے 24 ممبرز، یہ ہیں جناب را آپریٹیوز کے ہیں جناب. اس میں 24 ممبرز کمیشن بنایا گیا ہے، اور 60 ملین روپیہ جناب یہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. اور اس کو کیا کہنا چاہیے، یہ فورس ایک بنائی گئی ہے، اس کو 700 ملین دیا گیا ہے. یہ مختص کی گئی ہیں باقاعدہ طور پہ. وہاں پہ یہ ساری چیزیں اب اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے، یعنی ریاستی امبریلا کے نیچے ریاستی نگرانی میں یہ اب دہشت گردی جو ہے خطے میں پھیلائی جائے گی. اور میں اس کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس میں صرف انڈیا نہیں ہے جی، پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں، بلکہ خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ آج کل انڈیا کو منانے کی اور انڈیا کو رام کرنے کی، اور انڈیا کو بڑے بڑے وزیر جو ہیں وہاں پہ ملکوں کے وہاں پہ کر رہے ہیں. اور ایک کواد میٹنگ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہو چکی ہے، پہلے نیو یارک میں ہوئی، پھر پہلے واشنگٹن میں ہوئی، پھر ٹوکیو میں ہوئی. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر دلی میں بھی جو ہم نے مناظر دیکھے. پھر اس طریقے سے آگے جی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اچھا جی اب یہ بھی چیزیں ساری آ چکی ہیں ہمارے پاس ثبوت کے ساتھ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور اسی طریقے سے جو ان کو خود کش بمبار جو جیکٹس دی گئیں پاکستان میں وہ، اور ٹارگٹ کلنگ علماء کی اور پولیس آفیسرز کی، یہ سب کچھ کے ثبوت موجود ہیں. اور جو پکڑے گئے ہیں دہشت گرد انہوں نے بتایا، اور ساتھ انہوں نے دستاویزی ثبوت بھی دیے. اس کے بعد جناب جو پاکستان میں جو انڈین ٹیرر سپانسرشپ ہے پاکستان کے لیے، اس کے لیے پنجاب بینک انڈیا وہاں سے $28,000 ایک اور $55,821 ایک. یہ ہیں جناب مسٹر مانمیت فرام انڈین بینک نیو دہلی. یہ جناب وہاں سے منی ٹریل اس کی موجود ہے پاکستانی اداروں کے پاس ثبوت کے ساتھ. اور پھر اسی طریقے سے پھر یہ کہا کہتے ہیں جناب ہمارے جو یہاں کے سو کالڈ لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ انڈیا کے لیے ورڈ یوز نہ کریں کہ جناب یہ دہشت گرد ریاستی دہشت گردی ہے. تو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم یہ سب کچھ بتا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک اور دیکھ لیں کہ $23.3 ملین اس کی ٹرانزیکشن جو ہے یہ پکڑی گئی ہے. اور یہ جناب انڈین ایمبیسی نے پے کیا جناب، اور یہ کیے گئے بلوچ سب نیشنلسٹوں کو، اور یہ ہے $23.3 ملین. یہ ثبوت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی رقوم ان کی ٹرانزیکشن جو ہیں اس کی ڈیٹیل پاکستان کے پاس موجود ہے. اب آگے آ جائیں. ایک اور ہے وہ ہے را آفیسر ملتا ہے جناب TTP کے کمانڈرز کے ساتھ، اور ان کو اور یہ افغانستان میں ملاقات ہوتی ہے، افغانستان میں انڈیا کی ایمبیسی میں. اور یہاں پہ لیڈرشپ کو TTP کی لیڈرشپ کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ تقریباً جی $8,20,000 امریکی یہاں پہ دیے جاتے ہیں. اور یہ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جناب یہ پیمنٹس بھی ڈالرز میں ہی ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے وہ ہے جناب الطاف حسین گروپ آ گیا. الطاف حسین گروپ کو تقریباً 2.5 ملین پاؤنڈ دیے گئے جناب. اور یہ بھی ادھر جن لوگوں کے دیے گئے، ایک ہے JVGT اینڈ پارس جولرز ہے جی،
یہ ہے، اور دوسرا اور را کے تھرو دیے گئے، یہ پیسے دیے گئے، الطاف حسین گروپ آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، اب آ جاتے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان۔ یہاں پہ 60 بارودی سرنگیں اور یہ انسٹال کی گئی تھیں 2016 میں، اور 38 جو ہیں وہ اس پھٹیں، اور اس میں جناب 13 سیولین شہادتیں ہوئیں اور 46 جو ہیں وہ ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے 22 جو ہیں وہ نیوٹرلائز کر دی گئی تھیں یہ بارودی سرنگیں۔ اور یہ کس نے کیا تھا؟ یہ بھی را فنڈڈ تھا، ٹیررسٹ تھے انوالو اس میں، اور یہ سب کچھ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے تھا۔ وہ کیوں تھا وہ آپ بہتر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور ہے جی، پھر یہ ہے کہ جو اکنامک لاس میں آپ کو بتا چکا ہوں جو پاکستان کا ہو چکا ہے، اور اس میں سارا کچھ۔ پھر یہ ہے جناب ایک اور چیز آتی ہے، اور انڈیا نے 22 ارب جو ہے اب تک، یہ بھی پاکستان کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، 22 ارب اب تک ٹوٹل رقم بنتی ہے جو کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے انویسٹ کیا اب تک۔ اور یہ اس کی جو اگر آپ ڈیٹیل آگے ہے اس میں ٹی ٹی پی کو تقریباً 3 ارب روپیہ، جی 3 ارب کا ہے، 3 ارب روپیہ۔ بلوچستان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو یہ ہے تقریباً جناب 19 ارب روپیہ، اور الطاف گروپ کو 51 کروڑ روپے کی دی گئی ہے، اور آزاد جموں کشمیر اینڈ گلگت بلتستان یہ ہے تقریباً جناب کوئی 20 کروڑ کی رقم ہے جو کہ وہاں پہ دی گئی، اور ان سب کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، کچھ پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، اور کچھ گرفتار ہیں ابھی تک بھی، اور ان کو خاص طور پہ یہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کو بھی نشانہ بنانے کی بات کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے جناب اب 66 جو ہیں وہ افغانستان میں اور 21 انڈیا میں ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ یہ مختلف قسم کے پلاٹس ہیں اور نفیریس قسم کے، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا یہ کام سب کر رہے ہیں جی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے زیر اثر 87 دہشت گردی کے کیمپس ہیں جو کہ آپریشنل ہیں، اور ان کو صرف اور صرف ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے را دے رہا ہے اور انڈیا دے رہا ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی دفعہ اب ایک اور حیران کن گفتگو آپ نے سنی ہوگی، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور موجودہ مسلم لیگ نواز کے رہنما شریف خاندان کے دستے راست ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ عادل عباسی صاحب کو پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیا، ARY پہ نشر ہو چکا ہے، اس کا بڑے غور سے سن سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پبلک نہیں کرنی چاہیے، یہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ یہ پبلک کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تو چیزیں ہمارے پاس بھی آئی تھیں، اور جب میں وزیر اعظم تھا تو کچھ چیزیں ہمارے پاس، یہ نہیں بلکہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے بریفنگ ملتی رہتی تھی، اس طرح کی معلومات، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی تھیں، لیکن ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ مسلم لیگ نواز، ساری مسلم لیگ نواز نہیں، شریف خاندان اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے، اس کے ثبوت مل گئے ہیں ہمیں، اس کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے جو کچھ وہ پلان رکھتا ہے وہ پلان مل گئے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمیں یہ ساری چیزیں انفارمیشنز ہمیں دیتے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے، انڈین فورسز میں موجود لوگ اور انڈین انٹیلیجنس میں اور انڈین اسٹیبلشمنٹ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں تو پھر یہ ہم سے لینے کے فائدہ کیا ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ یہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں، اور یہی رونا وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ تھا کہ وہ بھی کلبھوشن کے معاملے میں بہت زیادہ کوئی خوش نہیں تھے،
اور ان کے دور میں کیا ہوا کیا نہیں یہ ہمارے سامنے ہے۔ اقوام متحدہ میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کا نام نہیں لیا جو کہ سرونگ آفیسر ہے را کا۔ اور اب جو تازہ ترین ساری سچویشن مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ شریف فیملی کیا کر رہی ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے سامنے ہے۔ تو جناب یہ تھی وہ چیزیں جو کہ باقاعدہ طور پہ ایک تفصیل بکلٹ کی صورت میں دستاویزی ثبوت کے ساتھ، اس میں پھر را آفیسرز کے جو رابطے ہیں، آڈیو کالز ہیں، اس کا بھی ریکارڈ لگایا گیا ہے، اور بہت سارے دہشت گردی واقعات، یہ ساری چیزیں، اور یہ سب کچھ جناب ہمیں بہت، لیکن میں اپنے خاص طور پہ دفتر خارجہ سے بھی اور ملٹری آفیشل سے یہ ضرور کہوں گا کہ اب اس سے ذرا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور تمام عالمی فورمز پہ ان کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ فیٹف میں ہمارے پاس خلاف کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں رگیدا جا رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہے تو کم از کم ہم اس کو پروپیگیٹ تو کر سکتے ہیں، بتا تو سکتے ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت صرف انڈیا نہیں اور بھی ان کے ساتھ تانے بانے ملے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے علم میں، اور وہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی نہیں کریں گے، لیکن کچھ دوست ممالک اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی معلومات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔